السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں بات کریں گے، اور مسئلہ یہ ہے کہ شادی میں جو رسم چلتی ہے نیوتے کی، اسی طریقے سے ولیمے میں بہت سارے لوگ نیوتا کرتے ہیں۔ ایک آدمی کاپی لے کر بیٹھتا ہے اور سب لوگ پیسے لکھواتے ہیں۔ تو نیوتا کرنا شادیوں میں کیسا ہے، یہی چیز آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور آپ سے گزارش کریں گے برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پوری ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد آپ کو جو کچھ بھی لگے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے۔ چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ تو دوستو، آج کا عنوان ہے بدلہ ملنے کی امید پر ہدیہ دینا۔ سائل سوال کرتا ہے دارالعلوم دیوبند سے، شادی یا ولیمے کی دعوت میں لوگ نیوتا لیتے اور دیتے ہیں۔ کہیں کہیں دو شخص ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک کتاب میں پیسہ لکھتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ نیوتا کو منع کرتے ہیں، پر اگر کوئی لفافے میں کچھ پیسے رکھ کر دے دے تو وہ رکھ لیتے ہیں۔ نیوتا لینے اور دینے کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ تو دوستو، اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نیت سے کسی کو ہدیہ دینا کہ یہ بھی اس کے بدلے ہمیں دے گا برا ہے۔ جہاں عدلے بدلے میں دینے کا رواج ہو وہاں اسے ترک کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بدلہ نہ ملنے پر شکایت ہوتی ہے اور دینے والے کو بھی واپس ملنے کا انتظار رہتا ہے۔ اسی طرح جن جگہوں میں نیوتے کے نام سے دینے لینے کا رواج ہے وہ غلط رسم ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس رسم بد کو ترک کرنا لازم و ضروری ہے، کیونکہ ایسی جگہوں میں رجسٹر میں باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے ہاں شادی میں اس قدر رقم دی تھی، اب وہاں سے اس سے بدلے میں کیا آیا ہے اسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ آنے پر یا بالکل نہ آنے پر شکوہ شکایت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا کم سے کم دل سے برا سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ شرما حضوری اور دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، اور اس رسم بد کا دباؤ بھی ہوتا ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے لینا جائز نہیں۔ یہاں بسا اوقات طیب خاطر مفقود ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس۔ ترجمہ، جو چیز تم دنیا کی غرض سے خرچ کرو گے، مثلاً کوئی چیز اس غرض سے کسی کو دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر، یعنی ان کے ملک و قبضے میں پہنچ کر تمہارے لیے زیادہ ہو کر آ جائے، جیسا نیوتا وغیرہ میں رسوم دنیویہ میں اکثر اسی غرض سے دیا جاتا ہے کہ یہ شخص ہمارے موقع پر کچھ اور زائد شامل کر کے دے دے گا، تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمہ معارف القرآن میں مذکورہ آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، اس آیت میں ایک بری رسم کی اصلاح کی گئی ہے جو عام خاندانوں اور اہل قرابت میں چلتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر کنبہ رشتے کے کچھ لوگ جو کچھ دوسرے کو دیتے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے وقت میں کچھ دے گا، کبھی رسمی طور پر کچھ زیادہ دے گا۔ خصوصاً نکاح، شادی وغیرہ کی تقریبات میں جو کچھ دیا لیا جاتا ہے اس کی یہی حیثیت ہوتی ہے جس کو عرف عام میں نیوتا کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے آج کے مسئلے کو سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی غریب لڑکی کی مان لو شادی ہو ہی رہی ہے، یا کسی غریب لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، آپ کو کچھ اس کی مدد کرنا ہے تو چپ چاپ اس کے والدین کو یا اسی کو کچھ رکھ کر کے لفافے میں ہو یا ایسے ہی چپ چاپ دینے مدد کی نیت سے، لیکن یہ نیت نہ کریں کہ میں اسے 1000 روپے دے رہا ہوں، جب میرے یہاں شادی ہوگی تو یہ 1000 مجھے دے گا یا اس سے کچھ بڑھوتری مجھے دے گا، تو یہ نیت نہ ہو تو ہم کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں چپ چاپ۔ لیکن جس طریقے سے رجسٹروں میں حساب رکھا جاتا ہے، اور واقعی جیسا کہ فتوے میں بھی ذکر ہے، جب کسی کے ہاں شادی میں جانا ہوتا ہے تو کاپی کو کھولا جاتا ہے کہ اس نے ہمارے ہاں کتنا نیوتا کیا تھا، اور پھر دیکھا جاتا ہے اسی کے بعد اس کے ہاں جا کر کے اتنا ہی نیوتا یا اس سے کچھ زیادہ کیا جاتا ہے، اور صرف اس لیے شرما حضوری میں کہ میری بے عزتی ہوگی کہ یہ کھانا تو کھا گیا لیکن اس نے نیوتا نہیں کیا۔ تو جو نیوتے کی رسم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی بری رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔